السلام میں بیت المقدس میں سارے انبیاء کو جو نماز پڑھائی امامت ہے، آیا وہ جو دوسرے انبیاء کرام ہیں اور روح مال جسد کے ساتھ باندھ ہیں، یہ صرف ان کی روح ہے؟ مولانا اب الفاظ حدیث کے تو یہ ہیں، حضور فرماتے آدم آئے، موسیٰ آیا، ابراہیم آیا۔ اب یہ نام جو ہوتے ہیں صرف روح کے نہیں ہوتے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ شفیق الرحمٰن۔ جب میں کہوں شفیق الرحمٰن ہے تو میرا مطلب کیا ہوگا کہ اس کی روح آئی یا پورا روح اور جسد کا مجموعہ آیا؟ شفیق الرحمٰن مجموعے کو کہتے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ثاقب۔ ثاقب صاحب، یہ روح اور جسد کا مجموعہ ہے یا صرف روح کا نام ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد رضوان۔ محمد رضوان روح اور جسد کے مجموعے کا نام ہے یا صرف روح کا نام ہے؟ مجموعے کا۔ آدم مجموعے کا نام ہے، ابراہیم مجموعے کا نام ہے، موسیٰ مجموعے کا نام ہے۔ تو حضور تو فرماتے انبیاء ہے، موسیٰ ہے، ابراہیم ہے، لہٰذا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ انہی جسد کے ساتھ ہے۔ باقی بعض علماء کی رائے ہے کہ وہ جسد مثالی کے ساتھ تھے۔ چلو مان بھی لیا جائے، مسئلہ اختلافی ہے۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ میں ترجیح اسی کو دی ہے کہ جسد عنصری کے ساتھ ہے۔ چلو کوئی کہتا بھی ہے کہ مثالی کے ساتھ، تو کیا اس پر قیاس کریں گے کہ انبیاء کی حیات بھی جسد مثالی کے؟ پھر تو عقیدہ قیاس سے ثابت ہوگا، قرآن سے تو ثابت نہیں ہوگا۔ لہذا عقائد قرآن سے ثابت ہوتے ہیں، حدیث متواتر سے ثابت ہوتے ہیں۔ ویسے تو تحقیق یہی ہے کہ وہ جسد عنصری کے ساتھ ہے۔ مثالی مان بھی لے لیا جائے تو اس سے قبر کی حیات کی نفی نہیں ہوتی۔ اور اس کا جواب حضرت ہم نے اس طرح بھی سنا ہے کہ روح بسیط ہے اور اس کے اجزاء ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض اجزاء وہاں پہ تھے بیت المقدس میں، اور بعض اجزاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خبر شریف میں تھے۔ روح کے اجزاء کچھ روح بسیط ہے۔ بسیط تو ٹھیک ہے، بسیط تو میں نے سمجھ لیا جی، لیکن وہ اجزاء روح کے بیت المقدس میں یہ کچھ قبر میں رہے، کچھ یہاں ہے جی، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ ہم نے سنا ہے۔ سنی سنی بات تو نہیں ہوتی نا، استاد کوئی سے کسی سنا ہے۔ کتاب میں ہو تو ماننے کے لیے استاد بھی کہہ دے تو دلیل کے ساتھ بات ہونی، عقائد کی بات ہے، ایسی سنی سنی بات سے عقائد تو ثابت نہیں ہوتے۔ استاد صاحب کی بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، سمجھاتے ہیں انداز ویسے منطقی، کیا ہمارے یہ جواب ایسے منطقی جواب ہے۔ دیکھو پہلے تو قرآن حدیث ہے یا پہلے منطق ہے؟ قرآن حدیث کی بات، منطق کی بات نہ کریں۔ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، جو یہ پڑھتے پڑھاتے ہیں نا، کاغذ جو خالی ہے، کاغذ خالی ہے، صاف ستھرا ہے، اس کے ساتھ استنجا جائز نہیں ہے۔ اگر منطق لکھی ہو تو استنجا کر سکتے ہو۔ اب دیکھو اس منطق سے کیا مسئلے ثابت ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ذہن کو تیز کرتی ہے، پڑھیں، لیکن عقائد تو قرآن حدیث سے ثابت کریں۔ میں نے قرآن پڑھا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، جو قتل ہوا وہ زندہ ہے۔ اب آپ کا استاد سے زور لگائے جو مقتول ہے وہ زندہ ہے، قرآن کی نص قطعی ہے، وہ ثابت کرے کہ جسد زندہ نہیں ہے، روح زندہ ہے، تو پھر بات بنے گی قرآن سے۔ میں نے مقتول کو قرآن سے ثابت کیا۔ ہاں بھائی، میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے جو بخاری کی روایت پیش کی تھی کتاب الجنازہ کی، جی اس میں جب وہ لوگ میت کو لے کے جاتے ہیں جی، تو جو نیک ہوتا ہے تو اس کو اپنے انجام کا پتہ لگ جاتا ہے، اور جو غیر صالح ہوتا ہے تو اس کو بھی اپنے انجام کا پتہ لگ جاتا ہے۔ تو جب یہاں پر اس کو اپنے انجام کا پتہ لگ جاتا ہے تو پھر منکر نکیر پھر اس سے سوال کیوں کرتا ہے؟ یہ تو اللہ کا قانون ہے، یہ اب قبر سے ہو گیا۔ دیکھو نا مولانا، اللہ جو کرے، اب پتہ ہی چل گیا، منکر نکیر بھی آ گئے، پھر قیامت کے دن حساب کیوں ہوگا؟ حساب تو ہو گیا۔ اللہ جو چاہے کرے، ہم اللہ پر اعتراض تو نہیں کر۔ یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، آخرت میں بھی، جب چاہے وہ حساب لے سکتا ہے۔ جب اس کے جنازے کو لے جایا جاتا ہے جی تو اس صورت میں جب روح کا ارادہ ہوتا ہے، جی، اصل بات یہ ہے، توجہ سے سن لیں مولانا،
ذرا بات لمبی ہو جائے گی، آپ کو دیر ہوتی ہو تو پھر میں خاموش ہو جاؤں؟ اچھا دیکھو، جب انسان کے روح میں جسم میں اللہ نے روح ڈالی ہے نا، جب سے ڈالی ہے تو اس ڈالنے کے بعد پھر ایسا تعلق کبھی منقطع نہیں ہوا کہ بالکل ہی تعلق نہ رہے۔ ہاں تعلق کی نوعیات بدلی ہیں، کیفیات بدلی ہیں۔ دیکھو ماں کے پیٹ میں بھی روح کا تعلق تھا، اس اور قسم کا تھا، دنیا میں آیا روح کا تعلق ہے اور قسم کا ہے، موت آئی قبر میں گیا تعلق ہے اور قسم کا ہے، آخرت میں اور قسم۔ تو تعلق بالکل کہیں بھی ختم نہیں ہوا، بلکہ نوعیات بدلی ہیں۔ اب موت کے وقت جو روح نکلا ہے تو یہ دنیا کی حیات ختم ہوئی ہے، دنیا کی، اس کے نکلتے ہی ماً برزخ کی حیات شروع ہوگی۔ یہاں سے ادھر نکلا ادھر دوسرا تعلق۔ اس کی مثال سمجھانے کے لیے میں یوں دیتا ہوں، دیکھو اب کراچی میں جب سورج غروب ہوتا ہے تو غروب ہو گیا، ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے، ہمارے روزہ دار روزے کو افطار کریں گے، غروب کے احکام آئیں گے نا، روزہ کھلنے کا ٹائم آ گیا اور نماز مغرب کا ٹائم۔ لیکن ادھر اور ملک بھی ہیں جو یہاں غروب ہو رہا ہے وہاں طلوع ہو رہا ہے وہی سورج، اس دنیا میں غروب وہاں طلوع۔ تو اسی طرح یہاں روح نکل رہا ہے اور عالم برزخ کا تعلق جڑ رہا ہے۔ مان میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، ان کا امیر ہے جو پنج پیر میں بیٹھا ہے، مولانا محمد طیب صاحب طہری اس کا نام ہے، مسلک الاکابر اس کی کتاب ہے، اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ادھر روح نکلی، برزخ میں برزخی زندگی شروع ہو گئی، مان کوئی فاصلہ نہیں، کوئی فاصلہ۔ البتہ جب قبر میں گیا تو وہاں سوال کا ٹائم ہوتا ہے، حساب کا۔ تو اس تعلق کو جو موت کے وقت شروع ہو گیا تھا برزخی تعلق، اس کو قوی تر کر دیا گیا، اس قوی تر تعلق کو اعادہ روح سے تعبیر کیا گیا۔ جیسے خواب میں تو آدمی کا روح کا تعلق ہوتا ہے، لیکن دنیا میں جب ہم زندہ ہیں، بیٹھے ہیں، جاگ رہے ہیں، یہ تعلق قوی ہے اور نیند والے کا تعلق کمزور ہو گیا۔ تو اسی طرح یہ تعلق کمزور تھا، قبر میں قوی ہو گیا، اس کو اعادہ روح سے۔ پھر یہ بھی آتا ہے کہ پھر روح اپنے مقام پر چلی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی خفیف تھا، اتنا ادراک کہ میں آرام میں ہوں یا عذاب میں ہوں، تو اتنا ادراک تو رہتا ہے، لیکن سوال کے وقت قوی کر دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو اعادہ روح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب بتائیں مولانا۔ ایک اور سوال ہے کہ جس کو قبر میں عذاب ہوتا ہے تو اس کا جسم بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے؟ ہاں، ہمارے عقائد کی سب کتابوں میں لکھا ہے، آپ عقائد کی کتابیں پڑھیں، عربی زبان میں اس ڈھانچے کو بنیا کہتے ہیں۔ ڈھانچے کو کیا کہتے ہیں؟ بنیا۔ ہمارے سارے فقہا لکھتے ہیں قبر کے عذاب کے سلسلہ میں اس بنیا کا اپنی حالت پر برقرار رہنا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے عقائد والے اس ڈھانچے کا اپنی حالت پر برقرار رہنا ضروری نہیں ہے۔ مولانا تھانوی نے امداد الفتاوی میں وضاحت کر دی ہے، یہ جسد عنصری جس شکل میں جس صورت میں مستحیل ہو جائے، اللہ ذرات کے ساتھ بھی تعلق جوڑ کر جزا سزا دے سکتا ہے۔ اور سوال حضرت 2-3 سوال ہے اور فرمائیں بھائی۔ تو آب حیات صفحہ 29 پر قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ لیکن ظاہر ہے کہ بعد مرگ جسد مردہ من جملہ جمادات ہوتا ہے۔ اصل حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کتاب ہے، اسی میں بھی ہے
بلکہ پہلے صفحہ پر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، اسی آب حیات میں بھی ہے، لیکن جمال قاسمی میں واضح لکھا ہے کہ روح کے جسد سے نکلنے کے بعد روح کا اس جسد سے تعلق رہتا ہے، گو خفیف سے ہی، گو ہاں تعلق رہتا ہے۔ حضرت نے تعلق تسلیم کیا ہے۔ اب ایک عبارت سے ہم بالکل عدم تعلق ثابت نہیں کر سکتے، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ تعلق ہے، اس کی کیفیت میں تو پڑھتے نہیں۔ ہاں جیسے بھی کوئی مانتا ہے دخول کا معنی، حلول کا معنی، اشراق کا معنی، اتنے ہمیں الجھانے کے لیے کہہ دیتے نہیں، جو تعلق مانے وہ ہمارا ہے، جو تعلق کا انکار کرے اس سے ہمارا اختلاف ہے۔ تو اب نانوتوی کا عقیدہ تعلق کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مشکلات القرآن، یہاں سے ایک استدلال کر دے کہ وہاں پر انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے صفحہ 29 پر لکھا ہے، صفحہ 9 پر اس آیت کے تحت کیف تکفرون، تشریح کر دے کہ بلکہ تحقیق آنست کہ حیات تعلق روح است و در قبر تعلق روح ببدن نیست۔ یہ ایک ادھوری عبارت ہے، میرے پاس مشکلات القرآن مکمل ہے، غالباً 5 جلدوں میں۔ حضرت سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب میں الانبیاء و احیاء فی قبورہم لکھا ہے، انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا لکھا ہے۔ یہاں جو وہ کہہ رہے ہیں تو دنیا والی حیات کی نفی کر رہے ہیں، قبر میں دنیا والی حیات نہیں ہے، برزخ والی حیات۔ ان کی دوسری کتابیں دیکھ لیں، عبارت ایک عبارت کو دیکھ کر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا جب تک اس کی مصنف کی ساری کتابیں اور سارا عقیدہ نہ دیکھ لیا جائے۔ اسی کتاب میں بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے کہا نبی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، سارا کچھ لکھا ہے حضرت۔ اور حضرت وہ اس کے بارے میں یہ بھی کہہ دے کہ اکابر علماء کرام ان کا عقیدہ یہی تھا جو پنجپیریوں کا عقیدہ ہے، اور اس پر وہ یہ کہتے کہ رد سماع موتا پر ابراہیم دہلوی نے کتاب لکھی کشف المغالطہ فی سماع الموتا، اور اس کتاب پر وہ کہتے خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ، حسین احمد مدنی اور علماء دیوبند، علماء میرٹھ، ان حضرات کے دستخط ہیں۔ مولانا یہ کتاب انہوں نے چھاپی ہے کشف مغالطات، اس کا نام لکھا ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ اب اس کتاب کا نام یہ رکھا ہے، یہ ہے تو خیانت، ہے تو خیانت، مصنف کچھ نام رکھے، انہوں نے کچھ نام رکھ لیا، لیکن اسی کتاب میں حیات النبی کا اقرار ہے، اسی کتاب میں جو انہوں نے چھاپی، نام تبدیل کیا، لیکن حیات الانبیاء کا وہاں بھی اقرار ہے۔ باقی عام موتا کی بات، یہ مسئلہ ہے بھی عام موتا کے بارے میں، عام موتا کے بارے میں کوئی انکار کرتے، میں نے کہا ہمارا اس سے کوئی اختلاف نہیں، کرے 1000 دفعہ کرے، ابراہیم دہلوی کر دے تو ہمیں اس سے کوئی اختلاف، نبی کی سما کا جو انکار کرے گا اختلاف اس سے ہے ہمارا۔ یہ تو عام موتا کے عدم سما پر لکھی گئی ہے کتاب۔ حضرت کلیب بدر والا قصہ ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ انہم الان یسمعون، اس حوالے سے وہ کہتے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور بخاری کا حوالہ بھی دیا اس حوالے سے کہ توبیخاً اللہ جل جلالہ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور سنا دیا۔ مولانا وہ بات تو عام والی ہوئی نا، وہ عام لوگ تھے بلکہ کافر تھے نا، جی اس عام لوگ تھے، کافر تھے، ان کے سما کی بات ہے کہ آیا انہوں اس وقت اللہ نے اس کو سنا دیا، تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ عام کے بارے میں ہمارا عقیدہ جب اللہ چاہتا ہے سناتا ہے، جب نہ چاہے تو نہیں سنتے، یہ تو عام کی بات ہے۔ نبی کی بات کرو، کہیں کسی نے نبی کی سما کا، نبی کی حیات کا انکار کیا ہو تو انشاءاللہ ماننے کے لیے تیار ہے، یہ تو عام کی بات ہے۔ یہ تو خاص کا کیا؟ جی عام کا یہ ہے اور خاص کا خاص انبیاء ہیں، کلیب بدر سے انبیاء کی حیات کا بھی انکار کرے گا، ان کے سما کا بھی انکار کرے گا۔ حضرت پنجپیریوں کا کتاب ہو مسئلہ کیا کھاتے، ان کے رد کے لیے کون سا کتاب دیکھنا چاہیے؟ میں نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے 104 سوالات، وہ ساتھیوں نے حضرت مولانا طیب صاحب تحریک ہاتھ میں جا کر دیا،
کہ اس کا جواب لکھو. حضرت جواب نہیں دیتے، کئی سال ہو گئے. پھر مولوی ایاز ہے دیرہ پشاور کا، اس نے کئی سالوں کے بعد جواب لکھا. اس کا نام ہے 135 سوالات بجواب 104 سوالات. نہ سوالوں کے جواب ہوتے ہیں یا سوالوں کے سوال ہوتے ہیں. اس نے کہا 135 سوالات بجواب 104 سوال. اب آپ بتائیں، میرے سوالوں کا جواب دیتا، پھر مجھ پر 135 نہیں 1000 کرتا، میں جواب دیتا. اب بھی میں تیار ہوں، کوئی مجھ سے سوال کرے، لیکن میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا. مجھ پر 135 سوال کیے ہیں، میں نے اس پر 335 سوال بھی کیے ہیں، اس کے ایک ایک سوال کا جواب بھی دیا ہے. وہ مولانا الیاس گھما نے اپنے مرکز سرگودا سے شائع کر دی ہے، آپ کو مل جائے تو دیکھ لیں. میرے سوال بھی ہیں، جواب بھی ہے. انہوں نے جواب آج تک نہیں دیا. نہ امیر دیتا ہے نہ مامور دیتے ہیں. چلو امیر نہیں دیتا، توہین سمجھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا مولوی ہے، اس کا جواب کیوں دوں؟ تو مامور تو ہے نا، وہ دے دیں. 104 سوال میرے گھوم رہے ہیں پشاور تک. ثوابی پر چھاپنے والے بھی ثوابی والے، جہاں وہ ان کا مرکز ہے وہاں رہتے ہیں. ہاں ثوابی میں قاری رسال محمد سے کوئی ثوابی کا طالب علم بیٹھا ہو، قاری رسال محمد سے میرا دوست ہے، اس نے کوشش کی، اس نے چھپوائے ہیں یہ 104 سوال.